نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، حضرت عمر، ان کا رعب اور دبدبہ تو سب کو معلوم ہے، کتنا رعب تھا حضرت عمر کا، کتنا دبدبہ تھا۔ حضرت عمر کو پتہ چلا کہ فلاں محلے میں گھر ہے، اور وہ گھر میں جو ایک آدمی رہتے ہیں وہ حضرت عمر کے خاص دوست تھے۔ بولو، حضرت عمر کے خاص دوست تھے، اور ماشاءاللہ نمازوں میں آتے ہیں، ماشاءاللہ رمضان میں رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ حضرت عمر کے آگے پیچھے رہتے ہیں۔ لیکن پتہ چلا کہ وہ دارو پیتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دن تک انکوائری بٹھائی۔ انکوائری بٹھانے کے بعد پتہ چل گیا کہ اتنے بجے ان کے گھر میں دارو آتا ہے، شراب آتا ہے، اور ان کے گھر میں شراب پیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج رات کو ان کو رنگے ہاتھ پکڑنا ہے۔ بولو، حضرت عمر نے سوچا آج رات کو رنگے ہاتھ ان کو پکڑنا، اور حضرت عمر کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن حضرت عمر نے سوچا کہ اگر ڈائریکٹ میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، ٹھک 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 دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور وہ پوچھیں گے اندر سے کون، اور میں باہر سے کہوں گا امیر المومنین عمر، تو اتنے میں تو شراب کے مٹکے چھپا دے گا، اتنے میں تو شراب کے مٹکے چھپا دے گا، تو رنگے ہاتھ تو پکڑا نہیں جائے گا۔ تو حضرت عمر نے پوری پلاننگ کی، رات کے سناٹے میں گھر کے پیچھے والی دیوار پہ چڑھے، اور دیوار پہ چڑھ کر اوپر کا چھت کھولے، اور چھت کھولنے کے بعد سیدھے چھلانگ لگائے، اور بالکل رنگے ہاتھ ان کے ہاتھ میں شراب کے مٹکے تھے، اور دوست احباب سب شراب پی رہے تھے، اور حضرت عمر ایسے جیسے آ گئے سیدھے، وہ سب کے سب کانپنے لگے، امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین عمر آ گئے، امیر المومنین عمر۔ اور حضرت عمر نے بڑے غصے میں، بڑے جلال میں، بڑے رعب اور دبدبے میں حضرت عمر نے کہا، تم نمازیں پڑھنے آتے ہو نا، تم رمضان کے روزے رکھتے ہو نا، تم حج کرتے ہو نا، تم عمر عمر کر کے میرے آگے پیچھے ہوتے ہو نا، اور تمہارے گھر میں یہ شراب، یہ دارو کی محفل۔ سننا، حضرت عمر نے تو رنگے ہاتھ پکڑ لیا کہ نہیں پکڑ لیا؟ وہ جو شخص تھے ان کو پکڑ لیا، اور ان کے ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی تھی، شراب کا گلاس بھی تھا، لیکن انہوں نے کانپتے کانپتے کیا کہا، عمر امیر المومنین ایک بات کہوں؟ حضرت عمر نے کہا کہو۔ کہا میری ایک غلطی ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ ارے بولو نا، میں کیا کر رہا ہوں؟ شراب پی رہا ہوں، میری غلطی۔ لیکن عمر تمہاری 3 غلطیاں ہوئی، آپ امیر المومنین، آپ بہت بڑے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میری ایک ہوئی ہے، آپ کی کتنی ہوئی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکے، کہنے لگے میں نے کون سی غلطی کی؟ ارے رنگے ہاتھ تجھے دارو پیتا ہوا پکڑ لیا، شراب پیتا ہوا پکڑ لیا، میں نے کون سی غلطی کی؟ شخص نے کہا آپ کہاں سے آئے؟ بولو نا، کہاں سے آئے؟ چھت سے آئے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے دروازے سے آؤ، قرآن میں کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ چھت پھاڑ کے آؤ۔ پوچھو، اللہ قرآن پاک میں فرماتا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کسی کے گھر میں جاؤ، تو بولو کہاں سے جاؤ؟ اب جیسے میرے کو یہاں پر بلایا، میں سیدھے یہ دروازے سے آیا، ایسا تو نہیں کہ پیچھے والی کھڑکی سے آیا، یا پیچھے کوئی سیڑھی لگائی اور وہاں سے آئے۔ بھائی سیدھی بات ہے، قاعدہ قانون ہے، دروازے سے آؤ۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اللہ کہتا دروازے سے آؤ۔ تو وہ شخص کہتے ہیں عمر آپ امیر المومنین ہیں، لیکن آپ کی پہلی غلطی ہے کہ آپ پیچھے دیوار چڑھے، چھت کو پھاڑے، اور پھر آپ میرے پاس آئے۔ کیا اللہ اس کا حکم دیتا ہے کہ چھت کو پھاڑ کے کسی کے گھر میں جاؤ؟ حضرت عمر نے کہا غلطی تو ہو گئی۔ کہا یہ تو ایک ہے، دوسری بھی غلطی ہوئی۔ حضرت عمر نے کہا وہ کون سی غلطی ہوئی؟ کہا سلام کیا کیا آپ نے؟ آپ تو ڈائریکٹ آئے اور چلانا شروع کر دیا، آپ نے سلام کیا کیا؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے جب گھر میں جاؤ تو، ارے بولو نا، گھر میں جاؤ تو سلام کرو، بلکہ کہا کہ کسی اور کے گھر میں جاؤ تو پہلے اجازت لو۔ آپ نے اجازت لی؟ ارے بولو، آپ نے اجازت لی؟ نہیں۔ آپ نے سلام کیا؟ نہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے اجازت بھی لو اور سلام بھی کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 18ویں پارے میں فرماتے ایمان والو، کسی کے گھر میں جاؤ پہلے اجازت لے لینا، اس کے بعد سلام کرنا۔ اس شخص نے کہا میں نے ایک غلطی کی کہ میں نے شراب پیا، آپ کی یہ دوسری غلطی ہو گئی۔ پہلی غلطی تو آپ دروازے سے نہیں آئے، نمبر 2 نہ آپ نے اجازت لی اور نہ آپ نے سلام کیا۔ حضرت عمر نے کہا یہ بھی غلطی ہوئی۔ کہا ایک اور غلطی ہوئی۔ کہا کیا؟ کہا کسی کے گناہ کو تلاش کر کر کے آنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کوئی گنہگار ہے، اللہ سے مانگو کہ اللہ اس کا گناہ چھڑا دے۔
آپ کو تلاش کر کے آنا نہیں چاہیے. حالانکہ اگر ہم غور کریں تو اس میں حضرت عمر غلطی پر نہیں تھے, کیونکہ آپ امیر المومنین تھے. آپ کی ذمہ داری تھی کہ کون علاقے میں کیا ہوتا ہے, کون سے علاقے میں دارو آتی, کون سے علاقے میں شراب آتا, کون سے. لیکن پھر بھی کہا, انہوں نے کہا کہ تیسری غلطی, کسی کے گناہ کو ڈھونڈنا نہیں چاہیے. قرآن کریم نے صاف منع کیا کہ گناہ کو بھی نہیں ڈھونڈنے کا اور پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بھی نہیں کرنے کا. اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. کسی کے گناہوں کو ڈھونڈنا نہیں چاہیے. آپ گناہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ میرے گھر تک آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے معافی مانگی کہ میں مان گیا, تیری ایک غلطی ہے, میری 3 غلطی ہے, میں یہاں سے جاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے چلے گئے. اب دیکھو, چونکہ یہ گناہ چھپا دیا گیا, بولو گناہ چھپا دیا گیا, یعنی غلطی کو چھپا دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. بولو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. ایک لمبا زمانہ گزر گیا. اس کے بعد ایک دن حضرت عمر بیٹھے تھے, وہی شخص سامنے آئے. بولو وہی شخص, کون؟ جو شخص وہ آئے سامنے آئے اور آ کے ایسے حضرت عمر کے گلے لگے. بھائی معانقہ کیا کھڑے ہو کر. حضرت عمر نے معانقہ کرتے کرتے کان میں کہا, اے بھائی, اس دن میں آیا تھا, تم شراب پیتے تھے, میرے اللہ کی قسم میں نے کسی کو بتایا نہیں. حالانکہ لوگ تمہارے بارے میں پوچھتے ہیں, لیکن میں نے کبھی کسی کو بتایا نہیں کہ میں نے تم کو رنگے ہاتھ پکڑ لیا تھا کہ تم شراب پی رہے تھے. تو وہ شخص بھی معانقہ کرتے کرتے بہت روئے. کہا اللہ کی قسم, اس رات کے بعد سے میں نے شراب کو کبھی اپنے منہ پہ بھی نہیں لگایا. یہ کیوں ہوا, ایسا کیوں ہوا, یہ گناہ کیوں چھوٹ گیا؟ کیونکہ حضرت عمر کا اس میں بہت بڑا کمال ہے کہ آپ نے گناہ کو دبا دیا تو اللہ نے بھی فرمایا کہ جاؤ, میں نے اس گناہ کو ختم ہی کر دیا.